بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم ایک نئی اور اہم ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ویڈیو سننا اور اس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ آج کا ہمارا موضوع بہت حساس نوعیت کا ہے، اور یہ موضوع عام طور پر بہت کم ہی ڈسکس ہوتا ہے، اور جب کبھی اس کے نتائج سامنے آتے ہیں تو وہ بڑے ہی بھیانک اور بڑے ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو شروع کریں، سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک خبر ہم شیئر کریں گے، جو کہ تقریباً 24 جولائی کی خبر ہے، اور یہ خبر ہم آپ کے سامنے پاکستان کے مشہور میڈیا نیٹ ورک ڈان کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس خبر کے مطابق خوزہ خیلہ سوات، جو کہ خیبر پختونخوا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک طالب علم کو مدرسے کے اندر تشدد کر کے اس قدر شدید مارا گیا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ چنانچہ پیر کو سوات کی تحصیل خوزہ خیلہ کی گاؤں چلیار میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس نے پوری وادی کو ہلا کر رکھ دیا۔ پیر کی شام مدرسے کا کم عمر طالب علم فرحان مبینہ طور پر اپنے اساتذہ کے ہاتھوں شدید جسمانی تشدد کا نشانہ بننے کے بعد جان کی بازی ہار گیا۔ پولیس اور عینی شاہدین کے مطابق 3 اساتذہ، جن میں سے ایک کا نام محمد عمر، اس کے بیٹے احسان اللہ اور ایک اور شخص عبداللہ نے مبینہ طور پر اسے دوسرے طلبہ کے سامنے مارنا شروع کیا۔ یہ مار پیٹ غیر حاضری کی سزا کے طور پر شروع ہوئی اور جلد ہی بے رحمانہ تشدد میں تبدیل ہو گئی۔ طلبہ اور اساتذہ نے فرحان کو قریبی ہسپتال پہنچایا، مگر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس دلخراش واقعے کے بعد مدرسے کو سیل کر کے وہاں موجود 300 طلبہ کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ڈی پی او سوات، جن کا نام محمد عمر ہے، ان کے مطابق علاقے میں یہ مدرسہ غیر قانونی طور پر چلایا جا رہا تھا، جسے سیل کر دیا گیا ہے۔ مدرسے کے 300 طلبہ کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر والدین کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ خبر آپ نے سنی، اس خبر کو سامنے رکھیے گا، اور اب کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ جب اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو اصولی طور پر بنیاد بنا کر ایک مخصوص طبقہ تمام کے تمام دینی مدارس کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے، اور عمومی طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مدارس معاذ اللہ شاید کوئی وحشیانہ تشدد کے اڈے ہیں، یا وہاں پر ایسا بے رحمانہ قسم کا تشدد کیا جاتا ہے اور بچوں کو انتہائی درجے کا جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا ہے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک اصولی بات سمجھیے کہ کسی ایک فرد کے کسی غلط فعل کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو یا پورے مدارس کو بدنام کرنا یا ان کی ایک غلط تصویر اور خاکہ پیش کرنا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ وہیں ہمارے ملک کے اندر ایسے مدارس بھی موجود ہیں جو پوری دنیا کے اندر اپنی مثال آپ ہیں، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک طرح امتیاز کی حیثیت کے طور پر اپنا چہرہ پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے طلبہ آ کر یہاں پر دینی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو بنیاد بنا کر مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ سراسر نہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں، نہ ہی مدارس کا یہ عمومی مزاج ہے، اور نہ ہی علماء کرام اس کی کبھی حمایت کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کریں گے کہ آیا دین کے اندر، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کے متعلق کیا تعلیمات ہیں، اور قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جید علماء کرام نے اپنی آراء اور فتاویٰ کے اندر اس چیز کے متعلق کیا چیز بیان کی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف اگر دیکھیں تو قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نرم مزاجی، شفقت اور اخلاق حسنہ پر مبنی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں منقول ہے، فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشفق علیہ، اے اللہ جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو تو اس پر سختی فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو تعلیم دی، آپ تعلیم سکھائی، ان کی تربیت کی، لیکن کہیں بھی جسمانی سزا کا ذکر نہیں ملتا۔ فقہ حنفی کو اگر ہم دیکھیں تو فتاویٰ عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ معلم کو بچے کو ادب سکھانے کے لیے 3 مرتبہ
مارنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ مارنے کی صورت میں وہ ضامن ہوگا، یعنی اگر نقصان ہوا تو وہ جواب دہ ہوگا۔ یہ مارنے کی اجازت سخت سزا کے طور پر نہیں بلکہ ادب سکھانے کے لیے ہے۔ اس کا مقصد تذلیل، توہین یا غصہ نکالنا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو نقصان پہنچا تو استاد شرعاً ذمہ دار ہوگا۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مار فتاوی عالمگیری میں نقل کی گئی ہے، اس کے متعلق بعض کتابوں کے اندر ایسے لکھا ہے کہ یہ مسواک کے ساتھ ہوگی اور اپنے ہاتھ کو بلند کیے بغیر بچے کو تادیباً ہلکا ہلکا اس سے مارا جائے گا۔ یہ تعلیم نہ تو اس کی توہین کے لیے، تذلیل کے لیے ہوگی، نہ ہی کسی ذاتی عناد کی بنا پر، اور ایسے طور پر کہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچ جائے یا اس بچے کو تکلیف زیادہ ہو، یہ چیز اس کے اندر بالکل بھی شامل نہیں ہے۔ دوسری طرف حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادب سکھانے میں نرمی ہونی چاہیے، کیونکہ سختی دلوں کو خراب کر دیتی ہے۔ انہوں نے احیاء علوم الدین کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی وہ فرماتے ہیں کہ مارنا تعلیم کا مقصد نہیں ہے بلکہ آخری درجے کی مجبوری ہے، اگر بغیر مار کی بات بن جائے تو مارنا مکروہ ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ وہ فرماتے ہیں کہ بدنی سزا بالکل آخری قدم ہے، وہ بھی انتہائی نرمی سے، صرف اتنی کہ اصلاح ہو، نہ کہ دل ٹوٹے یا بغاوت پیدا ہو جائے۔ پاکستان میں اگر قانونی طور پر اس چیز کو دیکھا جائے تو قانون میں بچوں پر جسمانی تشدد قابل سزا جرم ہے۔ 2017 میں کارپوریل پینشمنٹ بل منظور کیا گیا جس میں واضح کیا گیا کہ بچوں پر تشدد قانوناً جرم ہے۔ اگر ہم نتیجتاً اور خلاصتاً بات کریں تو دین اسلام نرمی، شفقت، اخلاق اور محبت کے ساتھ تربیت کا حکم دیتا ہے۔ استاد کو مارنے کی محدود اجازت دی گئی ہے، وہ بھی صرف اصلاح کی نیت سے اور نقصان پہنچائے بغیر۔ کسی بچے کو غصے میں زور سے، بے رحمی سے یا دوسروں کے سامنے مارنا شرعاً بھی قابل مذمت ہے اور قانوناً اور اخلاقاً بھی جرم ہے۔ تربیت مار سے نہیں، محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ مار پیٹ کا کلچر نہ صرف بچوں کے نفسیات کو تباہ کرتا ہے بلکہ دین سے دوری کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ ایسے بیسیوں واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور شاید آپ نے بھی اپنے گرد و پیش میں اس چیز کو دیکھا ہو کہ ایسے بہت سے بچے ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ جو مدارس سے یا تعلیمی اداروں سے تشدد کی بنا پر فرار ہوئے، بھاگے، اور اس کے بعد وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ چھوڑ بیٹھے اور بہت سی خیروں سے اور بھلائیوں سے محروم ہو گئے، اور معاشرے کا کارآمد اور فائدہ مند فرد بننے کے بجائے ایک آوارہ اور معاشرے پر بوجھ کی حیثیت اختیار کر گئے، کیونکہ ان کی طبیعت کے اندر اس مار اور تشدد کے پہلو نے بگاڑ اور بغاوت کے عنصر کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ان بچوں کو کھو بیٹھے۔ اس لیے دین کے اندر، مدارس کے اندر، مدارس کی تعلیم اور تربیت کے اندر اس چیز کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ بچوں کو اس طور پر تشدد کا نشانہ بنایا جائے کہ ان کو جسمانی طور پر بہت زیادہ تکلیف ہو، یا ان کے جسمانی اعضاء ٹوٹ جائیں، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، فریکچر ہو جائے، یا اس کا سر پھٹ جائے، یا خون نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ چیزیں تو بالکل غیر انسانی اور انتہائی بےایمانہ اور وحشیانہ ہیں۔ دین اسلام کسی بھی صورت میں اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اور نہ ہی دین کی یہ تعلیمات ہیں۔ اور چند لوگ جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، وہ چیزیں دین سے دوری اور دین کی صحیح تعلیمات سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو بنیاد بنا کر پوری مدارس کمیونٹی کو، پوری دینی کمیونٹی کو ڈیموٹ کرنا، ان کے متعلق جھوٹا اور زہریلا پروپیگنڈا کرنا، یہ اسلام دشمن مخالفوں کی سازشیں ہیں جو کہ اسلام کے امن کے پیغام کو، اسلام کی محبت، نرمی اور شفقت کے پیغام کو مسخ کر کے دین اسلام کی تعلیم اور اسی طرح دین اسلام کی حقیقی روح اور اس کے پیغام کو مسخ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، اور ایسے عناصر سے جو دین اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اللہ پاک ہمیں، ہمارے بچوں کو، پوری امت کو ایسے شر پسند عناصر سے محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں ہمارا پیغام والدین کے لیے خاص طور پر کہ اپنے بچوں کی جیسے دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اچھے، بہتر اور معیاری اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور اچھے تعلیمی اداروں اور اساتذہ کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن، حدیث اور دین کی تعلیم دینے کے لیے بھی اچھے، قابل، با اخلاق، باصلاحیت اور دینی اقدار اور دینی تعلیمات سے واقف اساتذہ کو ہم ہائر کریں، تاکہ ہمارے بچے ان سے اچھے اخلاق اور اچھی تعلیم کو سیکھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم پاکستان کی حکومت سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سوات واقعے کے اندر جس بچے کی شہادت ہوئی، جو بچہ مظلومانہ طور پر قتل کیا گیا، اس کے مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے،
اور اسی طرح ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور خاص طور پر علماء کرام اس چیز میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے اپنے حلقہ احباب میں جو مدارس چلا رہے ہیں، یا اپنے حلقہ میں جو یعنی علماء ہیں، ان سے اس بات کو لازمی زور دے کر کہیں کہ اپنے مدارس کے اندر، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر تشدد کے ماحول کو ختم کریں۔ بچوں کو روب میں رکھنا، بچوں کو پڑھائی کے لیے مجبور کرنا، ان کو تعلیم پر آمادہ کرنا، اس کے لیے بہت سے اچھے اور بہتر طریقے موجود ہیں۔ اس لیے تشدد اور مار پٹائی کا طریقہ یہ سراسر اسلام، قرآن اور دینی تعلیمات کے منافی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو دین اسلام پر کامل طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔